یہ بات ہے سن 2020 کی۔ میں رینڈملی ایک لابی میں جوائن ہو گیا۔ وہاں پہ مجھے ایک ایسا شخص دکھا جسے دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ اگر یہ میری ٹیم میں ہوگا تو شاید ہم تھوڑا اچھا گیم پلے کر سکتے ہیں۔ وہ لابی جہاں نہ کوئی اسکل، نہ کچھ اور نہ ہی کچھ، صرف 3-4 لوگوں کی بخش ہوتی۔ لڑائیاں بھلے ہی ہو رہی تھی، لوگ ایک دوسرے کو گالی بھلے ہی دے رہے تھے، لیکن جب میں اس لابی میں کنیکٹ ہوا تو الگ ہی ایک فیلنگز بن رہی تھی، ایک یادیں بن رہی تھی۔ اور اس لابی میں سے میں نے لیا ایک دوست۔ میں نے کہا بھائی کیا تم میرے ساتھ کھیلو گے؟ اس نے کہا ہاں بھائی، میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں کھیل سکتا ہوں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے تو تم میری ریکویسٹ لے لو، اور اس نے اسی وقت میری ریکویسٹ لے بھی لی۔ میں شاکڈ تھا کہ یہ کسی اور ٹیم کا بندہ یہ میری ٹیم میں کیوں آنا چاہتا ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا یہاں لوگ لوگوں کے دماغ کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں، یہاں پر تو بس دل سے ایموشن کنیکٹ ہوتے ہیں۔ بھروسہ چاہے کوئی ریئل لائف میں کسی پر نہ کرتا ہو، لیکن اس گیم میں لوگ رینڈم بندے پہ بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا فیلنگز جڑی ہیں اس گیم کے ساتھ۔ پھر ایک سمے وہ آیا کہ جب گوکو ایونٹ آیا اور میں نے اس کے ساتھ کھیلا، اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ اس نے مجھے ایک اپنی پرسنل بات بتائی، کیونکہ لوگ اس چیز کو کارٹون بولتے تھے۔ اس نے بولا کہ مجھے اینیمے پسند ہے، تو میں نے اس کی اس بات کو کارٹون والے وے میں نہ لے کر، بھلے ہی میں نے اینیمے نہ دیکھی ہو بٹ میں نے بھی بول دیا کہ مجھے بھی اینیمے پسند ہے۔ اور اس کے بعد ہی آیا گوکو ایونٹ، اور گوکو ایونٹ میں اس نے مجھے بتایا کہ بھائی اس میں سینزوفین کھائی جاتی ہے اور اسے کھانے سے ہم اڑ سکتے ہیں۔ اور حالانکہ اسے اس گیم کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھی، لیکن وہ تھا اینیمے فین، تو وہ اس گیم میں آیا تھا اینیمے کے چلتے۔ اور یہ گیم کھیلتے کھیلتے ہم لوگوں کو بیت گئی پوری 1 سال، اور 1 سال میں ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کہاں بیت گیا۔ اور اس کے بعد اس نے مجھ سے بولا کہ بھائی میرے ایگزام آ رہے ہیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، ایگزام تو بہت ضروری ہے، تو تم گیم میں واپس کب تک آ سکتے ہو؟ تو اس نے مجھے بولا کہ بھائی زیادہ نہیں، بس 6-7 دن لگیں گے۔ اور 6-7 دن بعد میں نے اسے پھر کال نہیں، میں نے اسے پھر گیم میں آتے ہوئے دیکھا، اور اس نے مجھ سے بولا کہ بھائی بس 1 دن اور بچا ہے، ہم ایک روم کھیل لیتے ہیں۔ اور ہم نے ایک روم کھیلا، اور اس نے بولا بس ایک ایگزام بچا ہے، بس پھر میں اگلے دن آ جاؤں گا آن لائن۔ اس کے بعد مجھے آج تک یہ ریگریٹ فیل ہوتا ہے کہ نہ ہی میں نے اس کا انسٹاگرام لیا، نہ ہی میں نے اس کا فون نمبر لیا۔ اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ جب وہ آن لائن ہی نہیں آ پاتا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ میں ایک دن آن لائن آیا، میں نے اس کی آئی ڈی دیکھی، 1 دن سے آف لائن تھا۔ میں دوسرے دن آیا، آئی ڈی دیکھی، 2 دن سے آف لائن تھا۔ میں 7ویں دن آیا، آئی ڈی دیکھی، 7 دن سے آف لائن تھا۔ میرا بھی من نہیں کر رہا تھا اب گیم کھیلنے کو۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس گیم کو ڈیلیٹ مار دوں، لیکن باقی کے جو دوست تھے ان میں اس والی فیلنگ ہی نہیں تھی۔ وہ ایک دوست جس کے ساتھ میری وائب میچ کر گئی، اور اس کے بعد ہی ایسے کرتے کرتے پورا 1 سال بیت گیا۔ اور پھر اس کی آئی ڈی سے میں نے ایک پرسن کو آن لائن آتے ہوئے دیکھا، اور میں نے جلدی سے ریکویسٹ ڈالی۔ میں نے سوچا وہ آ گیا ہوگا، اور میں نے بولا، میری سانسیں بہت زور سے دھڑک رہی تھی، اور میں نے اس سے بولا کہ ارے گاڈ کلر کیسا ہے تو، 1 سال بعد کیوں آیا بھائی؟ اور ابھی باقی دن سے کہاں تھا تو، اور کیا کر رہا تھا؟ تو نے تو بولا تھا ایک پیپر بچا ہے، وہ ختم ہونے کے بعد میں ڈائریکٹلی آ جاؤں گا، ایسا کچھ بول کے گیا تھا تو۔ 1 سال کیسے ہو گیا بھائی؟ سامنے سے ایک بچے کی آواز آتی ہے کہ بھیا بھیا کیا بول رہے ہو آپ، یہ دراصل میرے بڑے بھائی کی آئی ڈی ہے۔ تو میں بولتا ہوں ہاں تو کہاں ہے تمہارا بڑا بھائی؟
وہ تو مجھ سے 1 دن کا بول کے گیا تھا، 1 سال بعد آتا ہے وہ، ذرا اس کو فون دو، میں اسے ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں۔ تو اس بچے نے پتہ ہے مجھ سے کیا کہا؟ اس بچے نے مجھ سے کہا، بھیا بھیا دراصل وہ ایگزام دینے جا رہے تھے اور راستے میں آتے وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ کے کارن، اور میں ادھر ہی جام رہ گیا، میں ادھر ہی ساکٹ رہ گیا، میں کچھ نہیں سوچ پا رہا تھا، اور میں نے اس بچے سے زیادہ نہ بات کر کے گیم کاٹ کے گیم ڈیلیٹ کر دیا۔ تو ایسی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی اینڈنگ، تو دل ٹوٹتا بہت ہے، اور میری بھی اینڈنگ ایسے ہی ہوئی تھی۔